اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کے یہ 7ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بعض احکامات بتدریج دیے ہیں۔ ان میں سے ایک حکم نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہاں توجہ دلائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یاد رہے کہ یہ دوسرا حکم ہے جو نشے کے حوالے سے رب کائنات نے نازل فرمایا، اور یہ مدنی دور کے کوئی چوتھے سال کے اوائل میں نازل ہوا۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں پہلا حکم نازل ہو چکا تھا، جس میں صرف یہاں تک تاکید کی گئی تھی کہ یہ ایک بری چیز ہے اور اللہ کو ناپسند ہے۔ پھر یہ دوسرا حکم نازل ہوا اور اس کے کچھ عرصے بعد تیسرا حکم سورہ مائدہ میں آیت نمبر 90 اور 91 میں نازل ہوا، جس میں نشے کو قطعی حرام قرار دے دیا گیا، اور پھر اہل ایمان نے جو کچھ بھی نشے کی چیزیں تھیں، شراب تھی، وہ سب انڈیل دی اور اس سے باز آ گئے۔ تو یہاں یہ دوسرا حکم بیان ہو رہا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس حکم کی وجہ سے اہل ایمان نے اپنے شراب پینے کے اوقات تبدیل کر دیے، یعنی نماز کا خیال رکھتے تھے، اور بہت سے اہل ایمان نے تو پہلے حکم پر ہی اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا تھا۔ فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جاننے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب یہاں بعض لوگوں نے اس سے یہ مطلب بھی لیا ہے کہ جو لوگ نماز کے الفاظ کو سمجھتے نہیں ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ یہ ہے کہ تم جاننے لگو کہ تم پڑھ کیا رہے ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم سمجھنے لگو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، یہ نہیں فرمایا کہ حتی تفہموا ما تقولون، کہ تم سمجھنے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ بات نہیں ہے۔ تو بہرحال تمہیں یہ تو پتہ ہو کہ پڑھ کیا رہے ہو، کہ پڑھنے کھڑے ہو نماز اور پڑھنا کچھ اور شروع کر دو، یعنی یہ مراد ہے کہ تمہیں تمیز ہو اس بات کی کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ ولا جنوباً، اور اسی طرح سے جنابت کی حالت میں بھی، جنابت اسی سے لفظ اجنبی بنا ہے، بیگانہ ہو جانا، یعنی جب کوئی شخص اس حالت میں ہو کہ اس کے جسم سے کوئی مادہ خارج ہوا ہے، شہوت کا مادہ، تو وہ پاکیزگی سے اجنبی ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ۔
الا عابری سبیل، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو۔ بعض نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں جانا چاہیے، الا یہ کہ کوئی بہت ضروری کام ہو، راستہ ہی وہی ہو گزرنے کا۔ اور بعض نے اس سے مراد سفر کی حالت لی ہے کہ سفر کی حالت میں ہو اور جنابت لاحق ہو جائے تو بہرحال تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، ایسی حالت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی جنابت کی حالت میں ہو تو پھر بھی نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے، غسل جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن مجبوری کی حالت میں، جیسے کہ سفر کی حالت ہے، تو پھر تیمم کی اجازت ہے۔ تو فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم کسی مرض میں مبتلا ہو، مریض ہو اور پانی کے استعمال سے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، تو فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم کسی مرض میں مبتلا ہو، او علی سفر، یا تم سفر کی حالت میں ہو اور غسل کرنا ممکن نہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہے، او لمستم النساء، یا تم نے اپنی عورتوں کو چھوا ہے۔ اب دیکھیں بڑے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے، یعنی عورتوں سے تم نے اپنا تعلق قائم کیا ہے، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہیں مل رہا، تو پھر اس صورت میں تمہیں کیا کرنا ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تم پاک مٹی سے تیمم کرو، پاک مٹی سے، یعنی مٹی پاک ہونی چاہیے۔ اور اس کے دو فرائض بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے تیمم کے، جبکہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ تو تیمم کے یہ 2 فرائض ہیں کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، کہ تم اپنے چہروں پر مسح کر لو، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا۔ بس یہ 2 فرض ہیں تیمم کے، یعنی ہاتھ پھیلا کر، انگلیاں پھیلا کر پاک مٹی کو چھو، ان سے کوئی کچی دیوار ہے، کوئی ایسی چیز ہے، پاک مٹی ہے، تو دونوں ہاتھوں کو اس کے ساتھ چھو کر، اور اگر زیادہ لگ گئی ہے تو ہاتھوں کو جھاڑا بھی جا سکتا ہے، اور ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں، یعنی وہ حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے، اور پھر ہاتھ کا کوہنیوں تک مسح کر لیں، تو یہ تیمم ہو جاتا ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، عفو نرمی کرنا چاہتا ہے تمہارے ساتھ، تمہیں معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اب اہل کتاب کی طرف رخ ہے، اس طرف توجہ کی دلائی جا رہی ہے۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، یشترون الضلالۃ، اور پھر بھی وہ گمراہی کے ہی خریدار بنے ہوئے ہیں، یعنی ایسے کاموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ گمراہی کے خریدار، یعنی گمراہی کی طرف ان کی دلچسپیاں ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ کھو بیٹھو، یعنی تم بھی گمراہ ہو جاؤ، یہ ان کی خواہش ہے۔ وَاللَّهُ عَالَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ اب دیکھیں یہ اہل کتاب جو تھے، کتاب کا بیشتر حصہ تو انہوں نے ویسے کھو دیا، ضائع کر دیا، اور جو کچھ ان کے پاس تھا اس میں بھی کتاب کی روح کو اختیار کرنے کی بجائے فضول لفظی بحثوں میں مبتلا تھے، فضول قسم کی فکری بحثوں میں تھے، اور آج بھی اس طرح سے ہے کہ کتاب کی اصل تعلیمات کی بجائے صرف مسلک کی پرچار اور اسی کے پیچھے پڑے ہوئے، یعنی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں کوئی اونچی آمین کہتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بھائی جو اس پر مطمئن ہے اونچی کہہ لے، جو کم پر مطمئن ہے وہ آہستہ کہہ لے، کوئی ہاتھ سینے پہ باندھتا ہے تو وہاں باندھ لے، کوئی ناف پر باندھتا ہے تو وہاں باندھ لے، ان بحثوں کی ضرورت کیا ہے؟
یعنی اصل دین کو چھوڑ کر فقہی بحثوں میں مبتلا ہو گئے تھے یہ اہل کتاب، تو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا۔ ہر ایک کے پاس اپنا اپنا موقف ہے، اپنے طریقے پر ہر ایک کو عمل کرنے کا حق حاصل ہے۔ جہاں کوئی مطمئن ہوتا ہے فضول بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، دین کی اصل روح پر اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ ہی سرپرست کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ ہی مددگار تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ ہی کی مدد تمہیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، فضول سہاروں کی تلاش میں نہ پھرو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔